ہم نے کل ریفارمسٹ موومنٹس کا ایک جرنل اوور ویو کیا تھا کہ جس میں اگر ایک جرنل سوال آ جاتا ہے تو اس کو آپ حل کر سکیں. آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ جو تینوں ریفارمرز ہیں جو ہمارے کورس میں گیون ہیں، شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، ان کے اوپر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اگر سیپریٹ سوال آ جاتا ہے ان میں سے کسی کے اوپر بھی تو اس کو آپ حل کر سکیں. جی نمبر 1 پہ ہیں ہمارے پاس شیخ احمد سرہندی. تو اگر ان کے لائف اسپین کو دیکھا جائے، ہی واز بورن ان 1564، ان کی وفات ہوئی 1624. یہ آپ ایئرس آپ یاد کرتے رہیں کیونکہ ایم سی کیوز میں یہ کہیں پہ آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے میں اسے بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ان کی ارلی لائف سے. شیخ احمد سرہندی کو ہم پاپولرلی ایک اور نام سے بھی بلاتے ہیں، دیٹ از مجدد الف ثانی. مجدد الف ثانی کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ ملینیم کا ریفارمر. ملینیم کہتے ہیں 1000 سالوں کو. تو یہ جو اکارڈنگ ٹو جو ہجری ایئرس ہیں اس میں جو سیکنڈ ملینیم ہے اس ڈیکیڈ، اس پورے جو ایرا کا ریفارمر ہے اسے ہم مجدد الف ثانی کہتے ہیں، اور وہ ٹائٹل شیخ احمد سرہندی صاحب کا ہے. ہی از دا ریفارمر آف سیکنڈ ملینیم. یہ اگر ہجری میں دیکھا جائے تو 971 آفٹر ہجری اس ایئر میں ان کی پیدائش ہے، جو 1564 ایئر بنتا ہے. تو یہ جو 1000 پلس آفٹر ہجری والا پورا ایرا ہے، یہ پورا جو ملینیم ہے اس کا ریفارمر جو ہے، مین ریفارمر شیخ احمد سرہندی صاحب کو مانا جاتا ہے. He was born on 26th June on 1564 یا اسے 971 آفٹر ہجری آپ کہیں. یہ انڈیا کے شہر اس وقت کے سرہند میں پیدا ہوئے. یہ ایسٹ پنجاب کا ایک شہر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جو سرہند ہے اس میں بہت زیادہ فارسٹ ہوتے تھے اور بہت زیادہ شیر پائے جاتے تھے، لائنز پائے جاتے. تو اسی وجہ سے شیخ احمد کا نام، اس کے آگے جو لفظ ہے سرہند، اس کا مطلب ہے شیر ہند، جو آگے جا کے سرہند میں چینج ہو گیا. یہ ایک بہت ہی عظیم انفلوئنسر تھے، ایک ریفارمر تھے جو اپنی ارلی ایجوکیشن انہوں نے اپنے گھر میں لی. ان کے والد کا نام عبد الاحد تھا. تو ارلی ایجوکیشن انہوں نے اپنے فادر سے لی. انہوں نے قرآن کی تعلیم بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا. حدیث اور تفسیر میں یہ ماہر ہو گئے اپنی ینگ ایج میں. ان کے فادر نے، عبد الاحد صاحب نے، انہیں دنیا کی تعلیم میں بھی ماہر بنایا. جیسے آپ صرف انہیں ریلیجس اسکالر کی طرح یاد نہ رکھیں، اور ان کی جو ادر اسٹڈیز ہیں، پولیٹیکل سائنس جیسے ہو گیا، سوشل سائنسز جو ہو، ان تعلیموں میں بھی انہوں نے اپنے بیٹے شیخ احمد سرہندی کو عبد الاحد صاحب نے ٹرین کیا. تو یہ ان کی ارلی جرنی تھی لائف کے اندر. ینگ ایج میں قرآن کو بائی ہارٹ یاد کر لینا، گھر میں ارلی تعلیم حاصل کرنا، اور قرآن اور حدیث میں مہارت حاصل کرنا، تفسیر کے اندر مہارت حاصل کرنا. یہ آپ ارلی لائف آف شیخ احمد سرہندی میں ایک پیراگراف کی طرح سے لکھ سکتے ہیں.
شیخ احمد سرہندی صاحب کے اگر دور کی بات کی جائے، جب یہ پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، تو اس وقت انڈیا کے اندر ریلیجس کنڈیشنز کیا تھی؟ جو صوفیز تھے ان کا وہ گروہ جو یونٹی آف گاڈ کی فلسفی کو بلیو کرتا تھا، یہ اس نے بہت اسٹرانگ ہولڈ لے لیا تھا، جسے ہم وحدت الوجود کی فلسفی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ فلسفی تھی جو یہ بتاتی تھی کہ خدا ایک ہے اور خدا کی ریفلیکشن ہے پوری دنیا، ہر بندے میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے توحید کا، اس کو ایک طرح سے ڈسٹارٹ کیا جا رہا تھا، اور یہ صوفیزم کی آئیڈیولوجی نے کمپلیٹلی پزیز کر لیا تھا مسلم سول کو اس وقت۔ اور اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے میریکلز کے اوپر، یا جسے ہم کرامات کہتے ہیں، اس پہ زیادہ بلیوز کر لیا تھا۔ وہ صوفیز اور سینٹس کی طرف زیادہ جاتے تھے کہ آپ ہمیں کسی میریکل کے ذریعے صحیح بات دکھائیں۔ اور جو مسٹکس تھے، جو سینٹس تھے، ایک طرح سے انہوں نے لوگوں کو، جو یہ وہ صوفیز ہیں جو ڈیویٹیڈ تھے، انہوں نے لوگوں کو شریعت کے پاتھ سے، جو اللہ کی کمانڈمنٹس ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وہاں سے ڈیویٹ کر لیا تھا۔ اور ان کے ٹائم میں جسے ہم سما کہتے ہیں یا میوزک سننا، یہ بہت پریکٹس عام ہو گئی تھی، آرڈر آف دا ڈے آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ہیں آخری نبی کی سننا سے یا پروفٹ کے ایگزامپل سے بہت دور ہو گئے تھے، اگنورنٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ ریلیجس ماحول تھا شیخ احمد سرہندی کے ٹائم کا۔ لوگ وحدت الوجود کے کانسیپٹ کے قریب آ گئے، لوگ میریکلز میں بلیو کرنا شروع کر دیا، سینٹس کے زیادہ قریب ہو گئے، لوگوں نے میوزک سننا شروع کر دیا، لوگوں نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماڈل ہے اس کو اپنانا کسی حد تک کم کر دیا، سنت کو فالو کرنا کم کر دیا۔ یہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے شیخ احمد سرہندی صاحب کا دور تھا۔ اور اسی ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ جو ہندوز ہیں ان کا انفلوئنس زیادہ بڑھ گیا۔ یہ اکبر کا دور تھا، اور اکبر کے دور میں کچھ مسلم رولرز نے ریوولٹ کر دیا تھا اکبر کے خلاف، اور اس ریوولٹ کو سپریس کرنے کے لیے اکبر نے ہندو راجاز کی مدد لی۔ تو ایسے میں یہ جو ہندوز راجا ہیں وہ اکبر کی کورٹ میں ان کی انٹری ہو گئی، رائل کورٹ میں، اور جو مسلم اسٹیٹ کے افیئرس ہیں اس میں ہندوز کا انفلوئنس زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ شیخ احمد سرہندی کے دور کی بات ہے جو مسلمانوں کے لیے زیادہ فیوریبل چیز نہیں تھی۔ اور جو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ اسے دوبارہ سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی کے ٹائم میں اکبر نے نئی ریلیجس فلسفی سامنے رکھی جسے اسے دین الہی کا نام دیا۔ اب اکبر نے یہ نیو ریلیجن کیوں رکھا؟ ایک تو وہ چاہ رہا تھا کہ جو اس کے کنٹری کے اندر سبجیکٹس ہیں، جو مختلف ریلیجنز کے لوگ ہیں، ان کے بیچ میں ہارمنی لائی جائے،
سب لوگوں کو پیار محبت میں ایک ساتھ مل کے کس طرح سے رہایا جائے، تو اس کا سولوشن اکبر کو دین الہی کے کانسیپٹ میں نظر آیا۔ اور دوسرا، اکبر چاہ رہا تھا کہ کسی طرح جو مغل امپائر ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ جب ریلیجنس اس کو زیادہ ڈفرینٹ نظر آ رہے تھے، ہندوازم، سکھزم، مسلم، اسلام، تو اکبر نے سمجھا کیوں نہ ایسا ریلیجن ایک تیار کیا جائے، ایسی آئیڈیالوجی تیار کیا جائے جو لوگوں کے بیچ میں ہارمنی رکھے اور امپائر جو ہے ہماری وہ بھی گارڈ ہو پائے۔ یہ اکبر کا پوائنٹ آف ویو تھا یہ ریلیجن لانے کے۔ اب اس کا زیادہ نقصان کسے ہو رہا تھا؟ اسلام کو نقصان ہو رہا تھا۔ اکبر was bringing these religious changing at the cost of Islam. He was trying to please Hindu Rajas. اور جو اس پوری پریکٹس میں اکبر نے کچھ جو سو کالڈ علماء تھے یا انٹلیکچوئلس تھے جو ورلڈلی وائز مانے جاتے تھے، اس وقت کے انٹلیکچوئلس مانے جاتے تھے، ان کو اس کام میں لگا لیا۔ اور یہ علماء جو ہے دین الہی کے کانسیپٹ کو ایڈوانس کرتے رہے، شریعہ کو ڈینائی کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ شریعہ جو ہے یہ اگنورنٹ کانسیپٹ ہے، پرانا کانسیپٹ ہے، اور کھلے عام اکبر اسلام کو نگیٹ کرتا رہا۔ اور سم سو کالڈ مسلمس تو بلیسفیمی کی طرف بھی آ گئے۔ تو یہ بلیسفیمی کی جو پریکٹس ہے اکبر کے دور میں بہت زیادہ عام ہو گئی۔ آخری نبی کی شان میں گستاخی کرنا، یہ اکبر کے سو کالڈ انٹلیکچوئلس نے ایک عام سی پریکٹس بنا دی۔ اس پہ کتاب لکھے گئے۔ جب بھی کوئی مسلم اسکالر کتاب لکھتا تو اس میں اکبر کے دور کا اگر وہ اسکالر ہوتا تو ہولی پرافٹ کا اس میں کوئی مینشن نہیں ہوتا، اس کے کریکٹر کا کوئی مینشن نہیں ہوتا۔ فرائیڈے سرمنز دیے جاتے تو ان سرمنز میں پرافٹ کی بات نہیں ہوتی۔ ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا پروفٹ آف اللہ، تو اس کو اکبر نے ریپلیس کروا دیا تھا، اکبر از دا خلیفہ آف اللہ۔ تو اس لیول کا یہ جو پیریڈ ہے اکبر کا، یہ شیخ احمد سرندی کے ٹائم کا پیریڈ تھا۔ یہ اسلام کے لیے اتنا کریول پیریڈ تھا جس میں بلیسفیمی، ایتھیزم، یہ ساری باتیں عام ہو گئی تھی۔ اور ایسے میں ایک ریفارمر کی بہت ضرورت تھی جو ان سب پریکٹسز کو روکے اور سوسائٹی کو ریفارم کرے۔ اب ان جرنل شیخ احمد سرندی صاحب کے ٹائم میں جو چیلنجز اگر ہم لسٹ کرتے ہیں تو نمبر 1 پہ جو علماء تھے مختلف اوپینینز والے، ان کو کنٹین کرنا تھا، ان کے آرگیومنٹس کا جواب دینا تھا۔ یہ شیخ احمد سرندی صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ نمبر 2، یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ وقت کے امپیریئر کے آگے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ نمبر 3، قرآن اور سنہ کی اتھارٹی ری اسٹیبلش کرنی تھی۔ لوگ ڈیویٹ ہو گئے تھے قرآن اور سنہ سے اور امپیریئر کو مین اتھارٹی ماننا شروع کر دیا تھا۔ اور جو فقہ ہے، جو جورسڈکشن ہے قرآن کی، وہ اس مسلم سوسائٹی میں واپس لانی تھی۔ نمبر 4 جو چیلنج تھا شیخ احمد سرندی کے لیے، اٹ واز ٹو کنٹینڈ ٹو کاؤنٹر جو مسٹکس ہیں، جو صوفیز ہیں، جو وحدت الوجود کی آئیڈیالوجی میں بلیو کر رہے تھے، ان کو کنٹین کرنا تھا۔ نمبر 5 پہ جو چیلنج تھا شیخ احمد سرندی کے لیے، وہ ایک نبی
اینڈ ولی جسے ہم سینٹ کہتے ہیں، اس کے بیچ میں جو ڈفرنسز ہیں وہ لوگوں کو کلیئرلی بتانے تھے. لوگ زیادہ ولیوں کے پیچھے لگ گئے تھے اس وقت کے. تو یہ جو چیلنجز ہیں ان سب کو اوور کم کرنا تھا شیخ احمد سرہندی صاحب نے. شیخ احمد سرہندی جب 40s کی ایج میں ہوئے تب انہیں فیل ہوا کہ ہی از ریڈی. یہ ایئر تھا 1011 آفٹر ہجری. تو یہ تبھی ہم اسے مجدد الف ثانی کہتے ہیں، ریفارمر آف دا ملینیم. تو اس ایئر میں ان کو یہ لگا کہ ہی از ریڈی اور اب یہ ان چیلنجز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. مسلمان جو ڈیویٹ ہو چکے ہیں انہیں پاتھ پہ لا سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا اسٹرگل اس ایئر سے اسٹارٹ کر دیا. ان جنرل اگر ہم دیکھیں اسٹیپس کیا لیے شیخ احمد سرہندی صاحب نے ایٹ دا ٹائم جب ان کو لگا کہ انہیں پوری کمانڈ ہے قرآنک نالج کے اوپر، تفسیر کے اوپر. اور یہ ایک ایسا وقت تھا 1011 آفٹر ہجرہ کہ شیخ احمد سرہندی صاحب کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت ہی زینت پہ تھا، عروج پہ تھا. انہیں چیلنج کرنا کوئی عام بات نہیں تھی. یہ رسپیکٹڈ جو صوفیز ہیں ان میں کاؤنٹ کیے جاتے تھے. ان کی جو ریلیجیس بکس ہیں وہ بہت زیادہ پذیرائی حاصل کر کے بیٹھی تھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ احمد سرہندی صاحب سے پہلے جو ارلیئر ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں انہوں نے اپنی رائٹنگز میں یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ ایک نیا مجدد آئے گا جو مجدد الف ثانی ہوگا. تو یہ بھی شیخ احمد سرہندی کی طرف ایک اشارہ تھا. اور ایسے میں ان رائٹنگز کو دیکھتے ہوئے، اس پروڈکشنز کو دیکھتے ہوئے جب مجدد الف ثانی نے یہ ریفارم کی جرنی سٹارٹ کی تو بہت سے اسکالرز نے بھی انہیں سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور بہت سے جو جینین صوفیز تھے، جو مسٹکس تھے، انہوں نے اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کی ٹورڈز شیخ احمد سرہندی، اور انہوں نے انہیں ایکسیپٹ کیا ایز دیئر اسپرچول ہیڈ. اور ایسے میں ہم جب اسٹیپس کی بات کرتے ہیں، جب شیخ احمد سرہندی صاحب نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں کو ڈیویشن سے بچانا ہے، اسلام کی تعلیمات سے جو وہ غافل ہو گئے ہیں انہیں واپس اس طرف لانا ہے، تو نمبر 1 جو ان کا اسٹیپ تھا، انہوں نے اپنے فالوورز یا اسے آپ ڈسپلس کہہ لیں، ایک گروپ آف فالوورز تیار کیا. ان پورے فالوورز کو انہوں نے ٹرین کیا اسلام کی تعلیم کے ساتھ، ان آرگیومنٹس کے ساتھ جس سے وہ صوفیز کے وحدت الوجود کو کاؤنٹر کر سکیں، اور مسلمان جو ڈیویٹ ہو گئے ہیں ریلیجن کی ٹرو تعلیم سے انہیں اصلی صحیح اسلام کی تعلیم سے ان کا دل روشن کر سکیں. یہ ساری جو ریلیجیس آئیڈیولوجی ہے، جو ٹرو ریلیجن ہے، یہ انہوں نے اپنے فالوورز کو سکھایا، اسٹوڈنٹس کو سکھایا، اور انہیں انڈیا کے کونے کونے میں بھیج دیا. اور اس کے علاوہ جو انڈیا کی سراؤنڈنگ ٹیریٹریز تھی، افغانستان، ایران، سعودی عربیہ اور ٹرکی تک انہوں نے اپنے ڈسیپلز کو بھیجا، جہاں تک یہ صوفیزم کا کانسیپٹ ہے، جیسے وحدت الوجود ہم کہتے ہیں، یہ آئیڈیولوجی جہاں جہاں تک پھیلی تھی اس ٹیریٹری تک پہلا اسٹیپ تو شیخ احمد سرہندی کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ بھیجا کہ وہ وہاں پہنچ کے ٹرو اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں.
نمبر 2، شیخ احمد سرندی صاحب نے لیٹرز لکھے. یہ انہوں نے ان ریجنز میں لیٹرز لکھے جہاں پہ انہوں نے سمجھا کہ اسلام کی تعلیم کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے. وہاں کے پہ جو ایمیننٹ پرسنالٹیز تھے، وہاں پہ جو فیمس نوبلز تھے، وہاں پہ جو اسکالرز تھے، جس ریجن میں انہوں نے سمجھا کہ ریلیجن کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے، غلط تعلیم دی جا رہی ہیں، وہاں پہ انہوں نے لیٹرز لکھے. ان لیٹرز میں صحیح تعلیمات بیان. اب ان کے جو لیٹرز ہیں، جہاں جہاں گئے، جس اسکالر کو ملے، اس ریجن میں یہ وائڈلی سرکولیٹ کیے جاتے تھے، جیسے جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان تک مذہب کا صحیح سچ پہنچ سکے. تو ایک تو ان کی سروس یہ تھی. نمبر 3 پہ شیخ احمد سرندی صاحب نے جو نوبلز تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اکبر کی امپیریل کورٹ میں لوگ تھے. آپ انہیں کیبنٹ ممبر سمجھ لیں، جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے. کچھ نوبلز کو انہوں نے انلسٹ کیا اور بہت سے ان میں سے شیخ احمد سرندی صاحب کے فالوورز بن گئے. ان نوبلز کو انہوں نے اسلام کی اصلی تعلیم بتائی اور ان کے اوپر یہ مشن لگایا کہ یہ امپیریئر کو، اکبر کو کسی طرح انفلوئنس کریں اور اس کی جو ہارٹ ہے، جو کنٹینڈ ہو چکی ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. تو نوبلز کو ٹرین کرنا، اپنا فالوور بنانا، یہ بھی ایک اسٹیپ تھا جو شیخ احمد سرندی صاحب نے لیا. جی نمبر 4 پہ جو اسٹیپ تھا، دیٹ واز شیخ احمد سرندی صاحب نے ایک کمپین چلائی. یہ کمپین انہوں نے اکبر کے مرنے کے بعد چلائی. اب جب تک شیخ احمد صاحب زندہ تھے تب تک انہوں نے اس کمپین کے ذریعے مختلف ریجنز کے لوگوں سے یہ قسم اٹھوائی کہ جب بھی کوئی بھی لیڈر آپ سے کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے یا ایسا ٹریڈیشن فالو کرنے کے لیے یا ایسی آئیڈیالوجی فالو کرنے کے کہے جو اسلام کی ٹیچنگز کو کنٹراڈکٹنگ ہیں یا اپوزنگ ٹو اسلامک ٹیچنگ ہیں، تو آپ اسے فالو نہیں کریں گے. ایسے آرڈرز کو آپ منع کر دیں گے. تو یہ انہوں نے ٹرین کیا لوگوں کو، وہاں تک آئیڈیالوجی یہ پہنچائی کہ جب اگر آپ سمجھیں کہ آپ کا لیڈر اسلام کی تعلیم سے ڈیویٹ ہو گیا ہے اور وہ ایسا آرڈر جاری کرتا ہے جو آپ سمجھیں کہ آپ کے مذہب کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے ایسے آرڈر کو فالو نہ کریں اور آپ اس کا عہد کریں، اس پہ قسم اٹھائیں. اور یہ پوری کمپین انہوں نے چلائی تھی یہ قسم لوگوں سے اٹھوانے کی. اس کے علاوہ جی، جب جہانگیر کا ٹائم آیا تو جہانگیر کا ایک بڑا وزیر تھا، گرانڈ وزیر، جسے ہم
آصف جھا کے نام سے جانتے ہیں۔ آصف جھا نے جہانگیر کو بہت بار کوشن کیا، اعتراض جتایا کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جس طرح سے شیخ صاحب کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے اور امپائر میں لوگ ان کی ہر ایک بات کو لبیک کہہ رہے ہیں، اور ساری جو ٹیریٹریز ہیں جو ہماری سلطنت کے قریب جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی شیخ صاحب کو فالو کر رہے ہیں۔ اور آصف جھا نے جہانگیر کو یہ صلاح دی کہ آپ شیخ کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ سے زیادہ پاورفل ہوتے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں پلان یہ بنایا گیا، میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ صاحب کے رائل کورٹ میں بھی فالوورز تھے، تو ایک پلان کے تحت ان سارے نوبلز کو جو نوبل شیخ صاحب کو فالو کرتے تھے ان کو مختلف مشنز دے کے اسٹیٹ کے، ریاست کے، امپائر کے کونوں کونوں میں بھیج دیا، فار فلانگ ایریاز میں بھیج دیا، اور شیخ صاحب پہ ایک الزام لگایا گیا کہ آپ اینٹی اسلامک تھیوریز کو پھیلا رہے ہیں، اینٹی اسلامک تھیوریز کو پھیلا رہے ہیں۔ اور اس پہ جہانگیر کی عدالت میں یہ پیش ہوئے، وہاں پہ ایک پورا عدالتی نظام بیٹھا، کورٹ بیٹھی، لیکن شیخ صاحب اپنی قرآنک تعلیم میں، تفسیر میں ماہر تھے، جو بھی ان پہ الزام لگائے گئے سب کو انہوں نے کاؤنٹر کر دیا۔ آخر میں جب کوئی بھی ریزن نہ بچا انہیں جیل میں ڈالنے کا، تو جہانگیر کو جب شیخ احمد سرندی نے پروسٹریٹ کہتے ہیں، جب شہنشاہ کے آگے سجدہ کیا جائے، جی یہاں پہ میٹنگ آف ہو رہی ہے، دوبارہ سے جوائن کر لیں سب۔ تو ایک پریکٹس ہوتی ہے جسے ہم پروسٹریٹ کہتے ہیں، امپیریئر کے آگے سر جھکا کے اسے سلام کرنا۔ تو جب یہ پورا کیس ختم ہو گیا، کسی بھی پوائنٹ پہ شیخ احمد سرہندی صاحب کو گناہگار کوئی بھی نہ ٹھہرا سکا، سارے انہوں نے اپنے اوپر لگائے ہوئے الزاموں کو غلط ثابت کر دیا، تو یہ ایک ایکسکیوز بنایا گیا کہ جب انہوں نے آخر میں اس پوری پروسیڈنگ کے آخر میں جہانگیر کے آگے سر جھکا کے سلام کرنے کو یا پروسٹریٹ کرنے کو انکار کر دیا، اور شیخ صاحب نے یہ آرگیو کیا کہ سر صرف خدا کے آگے، اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ تو اس ریفیوزل کے اوپر جہانگیر نے پہلے تو انہیں کیپٹل پنشمنٹ ایوارڈ دے دی۔ کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں کہ جب کسی کو پھانسی کی سزا دی جائے، دیٹ از ہائیسٹ پنشمنٹ یا کیپٹل پنشمنٹ۔ یہ آگے جا کے 2 سال ان پرزن میں ریڈیوس کر دی گئی، اور شیخ احمد سرندی صاحب کو ایک قلعے میں رکھا گیا جسے ہم کہتے ہیں گوالیار فورٹ۔ یہ انڈیا میں مدھیہ پردیش میں ایک قلعہ ہے، مغلوں کے دور میں قلعہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ صرف اس جرم کی وجہ سے شیخ احمد سرندی جیسے علماء کو رکھا گیا، انہوں نے امپیریئر کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تو اس کی بھی ایک قلعے میں جانے کی بھی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے شیخ احمد سرندی کی، جب ہم سروسز کی بات کرتے ہیں۔ اس فورٹ کے اندر جب شیخ صاحب کو رکھا گیا تو انہوں نے ایک تو اپنی جو ریفارمیٹری سروسز ہیں ان کو جاری رکھا۔ فورٹ کے اندر بہت سے کرمنلز جو نان مسلمز تھے، بہت سے کرمنلز جو ہندوز تھے، وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے، انہوں نے کنورٹ کر لیا خود کو، انہوں نے اپنا ریلیجن کنورٹ کر دیا۔ اور یہ جو عرصہ شیخ احمد صاحب نے فورٹ میں، قلعے میں گزارا،
اس دوران مختلف گورنرز جو ہیں مغل امپائر کے اندر، انہوں نے ریوولٹ کر دیا اور انہوں نے اپنا جو تھرون ہے گورنرز نے وہ شیخ صاحب کو آفر کر دیا کہ آپ ہمارا تھرون لے لیں. لیکن اس کے جواب میں، ان گورنرز کے ریوولٹ کے جواب میں، شیخ صاحب نے انہیں 3 باتیں بتائیں. بھائی ایک تو میرا مشن جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، کسی کا تھرون لینا میرا مشن نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو آپ کے ایکشنز ہیں، آپ ریوولٹ کر رہے ہیں اپنے امپیریئر کے خلاف، یہ میرے مشن میں ایک آبسٹیکل ہے. اور تیسری پوائنٹ انہوں نے اپنے جواب میں ان گورنرز کو کہی جو اپنا تھرون آفر کر رہے تھے شیخ صاحب کو، کہ آپ اپنی لائلٹی جو ہے اس کو کمپرومائز مت کریں، آپ لائل ہو جائیں ٹو دا امپیریئر، آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں ٹو دا امپیریئر. تو یہاں سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ شیخ صاحب کا یہ مشن کبھی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی تھرون حاصل کرنا ہے. اور جب وہ جیل سے ریلیز ہوتے ہیں، انہیں جیل سے ریلیز بھی اسی پوائنٹ پہ کیا گیا کہ امپیریئر کے اوپر بہت زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے، گورنرز نے ریوولٹ کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار امپیریئر کو یہ آرڈرز جاری کرنے پڑتے ہیں کہ محمد جو مجدد الف ثانی ہے اس کو ریلیز کیا جائے. لیکن مجدد الف ثانی نے یا شیخ احمد سرندی صاحب نے یہاں پہ خود کو ریلیز کرنے یا ریلیز کا جو آرڈر ہے اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے کچھ شرطیں رکھی. اب ان شرطوں کا بھی ڈائریکٹ تعلق ہے ان کا جو ریفارم کا جو مشن تھا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے یہ پروسٹریٹ کی پریکٹس بنائی ہوئی ہے، بادشاہ کے آگے جھکنا ہے، اس کو پرماننٹلی ختم کر دیا جائے، ایبولش کر دیا جائے. اور جو اکبر کے دور میں مسجدیں مندروں میں تبدیل کر دی گئی تھیں یا جو مسجدیں ڈیمولش کی دی گئی تھیں ان کو دوبارہ سے بنایا جائے. اور اس کے علاوہ جو کاؤ سلاٹر ہے، جیسے آج انڈیا میں بی جے پی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، اس وقت اکبر کی حکومت نے کاؤ سلاٹر پہ بین کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کاؤ سلاٹر کو الاؤ کر دیا جائے. اور چوتھی شرط انہوں نے رکھی کہ جو بھی آپ نے قاضی، مفتی اور اسلام کے مجتہد جو لوگ ہیں ان سب کو اپنی پوسٹوں سے اکبر کے دور میں جو ہٹایا گیا تھا انہیں واپس ری اپوائنٹ کیا جائے، جیسے وہ اپنی ریلیجس ڈیوٹیز کو آگے جاری رکھ سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی شرط رکھی کہ جو نان مسلم کے اوپر جزیہ لگایا جاتا ہے اسے ختم کر دیا تھا اکبر نے، اسے بھی ری انٹروڈیوس کیا جائے. جی انعام اللہ، بالکل. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ریلیجن کے اندر انوویشنز کی گئی ہیں، اپنی طرف سے تبدیلیاں کی گئی ہیں، وہ ساری تبدیلیاں ختم کی جائیں اور شریعہ کو ری انفورس کیا جائے. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میری یہ شرط ہے کہ جو بھی میری اس کمپین میں میرے ساتھ تھے، ریفارمیشن کے مشن پہ جو لوگ میرے ساتھ تھے، ان سب کو جیلوں سے فری کر دیا جائے. جہانگیر نے یہ ساری شرطیں ایکسیپٹ کر لیں اور جیل سے ریلیز ہونے کے بعد شیخ احمد صاحب 6 سال جو ہے اور جیے اس دنیا میں، اور انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اسلام کی ٹرو پکچر لوگوں تک پہنچاتے رہے. He painted the real picture of Islam even during جب وہ جیل میں تھے اور جیل سے ریلیز ہونے کے بعد بھی، ریلیز ہوتے وقت بھی انہوں نے ایسی شرطیں رکھی جس نے اس سوسائٹی کو ریفارم کیا. مسلمانوں کے اوپر جو عجیب سی پریکٹسز تھوپی گئی تھیں، ریلیجن میں انوویشن کی گئی تھی، مسجدوں کو ڈیمولش کیا گیا تھا، کاؤ سلاٹر پہ بین تھا، مفتیز قاضیز کی پوسٹ کو ہٹایا گیا تھا،
جزیہ کو ختم کر دیا گیا تھا. تو یہ ساری پریکٹسز انہوں نے واپس اسٹیٹ کے اندر انفورس کروائیں. آگے چلتے ہیں. شیخ احمد سرہندی صاحب جو خط لکھتے تھے انہیں ہم کہتے ہیں مکتب امام ربانی. یہ آپ ایک ہیڈنگ میں اپنے پاس لکھ لیں. انہیں ہم دا میگنم اوپس آف شیخ احمد سرہندی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ میگنم اوپس کہتے ہیں کہ جو آپ کے لٹریچر میں ٹاپ ورک ہو. تو جو امام ربانی صاحب کے جو خطوط ہوتے تھے انہیں ہم ان کی سروسز کا میگنم اوپم مانتے ہیں. ان کا جو میتھڈ ہوتا تھا ان خطوں میں، میتھڈ آف پرسویشن، جو یہ خط لکھ کے مختلف نوبلز کو رویل کورٹ میں بھیجتے تھے، انہیں اسلام کی صحیح تعلیم سے پریچ کرتے تھے، ڈسکشنز کرتے تھے اس کے اندر، اور اپنے مخطوب کو، یہ لیڈرز کو بھی بھیجتے تھے، مختلف ریلیجس لیڈرز کو، جیسے وہاں تک ان کا جو ریلیجن میسیج ہے، ریلیجس میسیج ہے، ٹرو اسلام کا میسیج، وہ پہنچ سکے. اور یہ مختلف جو سینٹس ہیں، صوفیز ہیں، ان کو بھی یہ خط بھیجتے تھے. انہیں یہ پرسویڈ کرتے تھے کہ جو آپ کی جو ان اسلامک پریکٹسز ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں.